1 سال ہو اور اس کے دانت ہو یا نہ ہو، یعنی 2 دانت ہو یا نہ ہو، یہ ایک علامت اور نشانی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اس کی عمر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا إِلَّا أَن يَعْصُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَزْعًا، ہاں اگر مشقت ہو تم کو جانور نہ ملے 1 سال کا تو پھر فَتَذْبَحُوا جَزْعًا، جزعًا اس جانور کو کہتے ہیں۔ اصلاح اللغات جو عربی ڈکشنری ہے اس کے یہ الفاظ ہیں کہ جزعًا اس جانور کو کہا جاتا ہے جو 6 ماہ کا یا اس سے اوپر کا ہو، یعنی 1 سال کا مکمل نہ ہو۔ تو 6 ماہ کا دمبا جب آپ کو جانور نہ ملے 1 سال کا تو پھر 6 ماہ کا دمبا اس حالت میں چلے گا جبکہ وہ دمبا یا وہ بھیڑ اتنا موٹا تازہ اور خربا ہو، صحت مند ہو کہ وہ 1 سال کا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے، وقت ہو چکا ہے لیکن لوگ آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں مختصر پھر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جانوروں کو قربان جو کرتے ہیں، دیکھا ہوگا تو ساری جانور کو لٹا دیتا ہے، لٹانے کے بعد پھر چھری تیز کرتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور اب چھری تیز کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتُرِيدُ أَن تَمُوتَ مَوْتًا، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں أَتُرِيدُ أَن تَمُوتَ مَوْتَتَيْنِ، کیا تم اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کو 1 سے زیادہ موت مارنا چاہتے ہو؟ یعنی 1 موت تو تم اس کو ذبح کر کے دو گے، اس کو کیوں غم والی تکلیف دے رہے ہو؟ یہ ایک طرح سے غم سے گھل کے مر جائے گا کہ اس کے سامنے تم جو ہے چھری کو تیز کر رہے ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرماتے ہیں أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحث الشفار وأن توارى عن البهائم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا چھریاں پہننے سے دیکھ کر، وأن توارى عن البهائم، اور وہ چھریاں وہ جانور کے ذبح کرنے کے اوزار وہ جانور سے چھپائے جائیں، یہ نہیں کہ اس کے سامنے لا کے رکھے جاتے اس کے سامنے تیز کیے جاتے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہنے کا قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس کو تکلیف نہ دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ اور ایک مسئلہ قربانی کے جانور کی کھال کا ہے، اگر کوئی شخص اپنے جانور کی قربانی کی کھال جو ہے وہ کسی کو دے دیتا ہے تو جائز ہے، اور لیکن اگر اس شخص نے اس جانور کی قربانی کی کھال جو ہے وہ بیچ دی، ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیته فلا اضحیۃ له، مستدرک حاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے کی کتاب ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے جانور کی کھال بیچی فلا اضحیۃ له، اس کی قربانی یہ نہیں ہوئی۔ اسے یاد رکھیں، ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے قربانی کے جانور قربانی کی یہ کھال بیچ دی اور کسی کو وہ پیسے یا وہ رقم مالک بنا کر دے دی تو یہ تو جائز ہے، اس کی قربانی میں کوئی جو ہے وہ کمی یا واقع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے خود ہی کھا لی، خود ہی استعمال کر دیا اس کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسی صورت میں ہے جبکہ بھیجے پھر اس کو یہ استعمال نہیں کر سکتا ان پیسوں کو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس قربانی کا جانور کو جب آپ نے خریدا اللہ کے لیے خریدا، کس کے لیے خریدا؟ اللہ کے لیے خریدا، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آپ اس قربانی کی کھال کو دیں گے۔ یہ یاد رکھیے، مستحق لوگ ہیں اس کو قربانی کی کھال دینا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ کوئی غیر ہے، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے وہ دینی جماعت ہو یا کوئی سوشل ورکر کی جماعت ہو، کوئی بھی ایسی جماعت ہو مستحقین کو دینے والے ہوں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، بہت وقت ہو چکا ہے اور نماز کی تیاری کریں۔ بہت سے مسائل تھے لیکن میری
خواہش یہ تھی کہ کچھ مسائل ایسے ہوں جن کی طرف لوگ جو ہے کوتاہی وغیرہ برتتے ہوں تو ان مسائل کو بیان کروں. اب نماز کی تیاری کریں. نماز کا طریقہ میں بیان کر دیتا ہوں, اس سے اچھی طرح دوست فرما رہے ہیں. ہاتھ چھوڑ دیں. تیسری تکبیر بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر چوتھی جو تکبیر ہوگی یہ رکوع کے لیے ہوگی, اور رکوع اور سجود کے بعد نماز سے فراغت کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ سننا ہر مسلمان پر واجب ہے, خواہ اس کو آواز آئے یا نہ آئے. اور خطبہ کے بعد دعا ہوگی. دعا کے اندر شامل ہونا ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ جو ہے ہم اپنے مسائل اور مشاکل کے لیے دعا کر سکیں اور اللہ سے اپنی قربانیوں کے لیے دعا کر سکیں. ایک مرتبہ پھر میں نماز کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں, اچھی طرح غور سے سنیں. نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ, پھر ثنا پڑھی جائے گی اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت کی ادا کی جائیں گی. پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ چھوڑ دیں. دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ چھوڑ دیں. تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اب ہاتھ باندھ لیں. اس کے بعد قرات ہوگی رکوع اور سجود کے بعد. دوسری تکبیر دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ پڑھی جائے گی, اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں شروع ہوگی. پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ چھوڑ دیں. دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ چھوڑ دیں. اور تیسری تکبیر بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کے لیے ہوگی. رکوع اور سجود کے بعد نماز سے فراغت کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ سننا ہر مسلمان کا واجب ہے. سب اچھی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله